إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. अहले ईमान की शान ये है और यही होनी चाहिए जब उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाया जाए ताकि अल्लाह और उसके रसूल उनके दरमियान फैसला फरमाए। अयक़ूलू समिअना व अतअना, अहले ईमान अहले इस्लाम अल्लाह और उसके रसूल की बात को सुनकर, अल्लाह और उसके रसूल के कानून को जानकर ये कहें हमने सुन भी लिया और मान भी लिया। हमने सुन भी लिया और दिल से कबूल भी कर लिया। हमने सुन भी लिया और उसे अपनी अमली जिंदगी में इख्तियार भी कर लिया। वउलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग कामयाब हैं, कामयाबी से हमकिनार होने वाले हैं। वमन युतिइल्लाह वरसूलहू वयख्शल्लाह वयत्तक़िही फउलाइका हुमुल फाइज़ून, और जो कोई भी
مرد ہو عورت ہو، جوان ہو بوڑھا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرتا رہے اور تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، بس یہی لوگ بڑی کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہیں۔ احباب گرامی قدر، ہم نے یہ بات بیان کی تھی کہ مرد حضرات کو بھی چاہیے مسجد میں آئیں، خواتین اسلام کو بھی چاہیے کہ مسجد میں آئیں، تاکہ دینی تعلیم و تربیت کا اور تزکیہ نفس کا اہتمام ہو سکے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، گزر جائے گی، بڑی تیزی سے ختم ہو جائے گی۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، بڑی حد کوئی جی بھی لے گا تو 100 سال، اور بہت تھوڑے ہیں جو 100 سے اوپر جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اعمار امتی ما بین 60 و 70 او کما قال، میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہیں، بہت تھوڑے ہیں جو 70 سے اوپر جاتے ہیں۔ تو دنیا کی زندگی بہت قلیل ہے، عارضی ہے، اصل زندگی وہ آخرت کی ہے۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی ہے، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ دنیا کی زندگی کھیل کود تماشا ہے، اور اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ اصل رہنے کی جگہ وہ آخرت کی ہے، وہاں پر موت نہیں ہوگی، بڑھاپا نہیں ہوگا، بیماری نہیں ہوگی، اور 2 ہی گروہ ہوں گے، تیسرا کوئی گروہ بھی نہیں ہوگا۔ فریق فی الجنہ وفریق فی السعیر، ایک گروہ وہ ہوگا جو جنت کے بالا خانوں میں ہوگا، اور دوسرا گروہ وہ ہوگا جو جہنم کی اتھاک گہرائیوں میں ہوگا، دوزخ میں ہوگا، والعیاذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر جنتیوں والے اوصاف حسنہ پیدا فرمائے، تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالی کو راضی کر کے جنت میں چلے جائیں بغیر حساب اور عذاب، اور جہنمیوں دوزخیوں والی جتنی بھی بری صفات ہیں، فاسد عقائد ہیں، باطل افکار و نظریات ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سے محفوظ و معمول رکھے اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری گردنیں جہنم کی آگ سے آزاد ہو جائیں، ہم سب جہنم سے نجات پا جائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین یا رب العالمین۔ تو اس کے لیے ہم نے کہا تھا کہ مرد حضرات کے لیے بھی ضروری ہے اور خواتین کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کا علم حاصل کریں۔ صحابیات تو عام دنوں میں بھی الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی تشریف لایا کرتی تھی، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی خواتین کو کم از کم ہفتے میں 1 مرتبہ جمعے کے لیے، جمعے کی اذان سے پہلے خود بھی آئیں اور اپنی خواتین کو بھی لے کر آئیں، اور الحمدللہ 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 جامع مسجد ہادہ میں خواتین کے لیے مکمل طور پہ باپردہ علیحدہ انتظام الحمدللہ موجود ہے، جہاں پر کوئی مرد نہیں جا سکتا، حتیٰ کہ کسی داڑھی مونچھ والے بچے کو بھی وہاں نیچے جانے کی اجازت نہیں ہے، صرف ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں، کوئی مرد نہیں ہوتا، ان کے آنے جانے کا راستہ بھی الحمدللہ علیحدہ ہے۔ اگر عورتوں کا مسجد میں جانا فتنہ ہوتا تو ان کو سب سے پہلے خانہ کعبہ مسجد حرام سے دور رکھا جاتا، پھر مسجد نبوی سے دور رکھا جاتا، اسی طرح دوسری مساجد جن کی زیارت کی جاتی ہے ان میں عورتوں کے داخلے پر پابندی ہوتی، کیونکہ وہاں پر فتنے کا زیادہ امکان ہے۔ خانہ کعبہ میں آپ دیکھ لیجئے، جو احباب آپ میں سے گئے ہیں، جب طواف ہو رہا ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ کے ڈر خوف کے علاوہ اور کوئی رکاوٹ ہوتی ہے؟
رمضان مبارک میں جب رش ہوتا ہے، حج کے سیزن میں جب رش ہوتا ہے تو لوگوں کا جمع غفیر ہوتا ہے وہاں پر، تو وہاں پر تو زیادہ فتنہ ہے، وہاں پر تو زیادہ خطرہ ہے، جسم کے ساتھ جسم بھی 5 مرتبہ لگ جاتا ہے، تو سوائے اللہ کے ڈر، خوف اور خشیت کے وہاں پر کوئی دوسری رکاوٹ نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے باوجود خواتین وہاں پر جاتی ہیں۔ کبھی ہم نے نہیں دیکھا نہ سنا کہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ میں جو امام ہے، مفتی صاحبان ہیں، وہاں کے جو علماء ہیں، مشائخ ہیں، انہوں نے کہا کہ اس میں فتنہ ہے، عورتیں نہ آیا کریں، عورتوں کے آنے پہ پابندی لگا دی جائے۔ ایسا تو نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود علماء عرب نے اس کو فتنہ نہیں کہا۔ یاد رکھیں، جب بھی دین میں غیر ضروری حدود و قیود لگائی جائیں گی، جب بھی دین میں غیر ضروری حدود و قیود لگائی جائیں گی تو یہ امت زوال کی طرف جائے گی، اور یہی ہمارے گھروں کا حال ہے۔ ہماری خواتین دین سے بالکل بے بہرا ہے۔ معدود چند حضرات کے وضو کا طریقہ کیا ہے پوچھ لیجئے، نہیں آتا۔ رکوع کسے کہتے ہیں نہیں آتا۔ استنجا کسے کہتے ہیں نہیں آتا۔ بڑی بے شرمی کے ساتھ MBBS کیا ہوا ہے، کہتا ہے میرے ابو بھی گئے تھے استنجا کرنے کے لیے، میری امی بھی گئی تھی استنجا کرنے کے لیے، میرے ابو میری امی کے ساتھ استنجا کرنے کے لیے گئے تھے، اور ابھی میری شادی ہوگی تو میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ استنجا کرنے کے لیے جاؤں گا۔ تو وہ پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ استنجا کہتے کس کو ہے؟ کہتا ہے کہ وہ جو جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں نا خانہ کعبہ، وہاں پہ جاتے ہیں، وہ جو طواف کرتے ہیں اور پھر 7 چکر لگاتے ہیں اور پھر وہ اس کو استنجا کہتے ہیں۔ رونے کا مقام ہے۔ کتنی ایسی مثالیں دی جا سکتی ہیں، لیکن میں یہ مثالیں دینے کے لیے یہاں پر نہیں کھڑا ہوتا، میں آپ کو قرآن اور حدیث سنانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ یہ چند ایک بات مختصر آ جاتی ہے، اصلاح معاشرہ پہ جب گفتگو ہوتی ہے تو 1-2 چھوٹی مثالیں دینی پڑ جاتی ہیں بات سمجھانے کے لیے کہ اس بیچارے کو یہ نہیں پتا استنجا نہیں ہوتا، عمرہ ہوتا ہے۔ اردو ٹھیک بولنی نہیں آتی، انگلش کی کتابیں پڑھ پڑھ کے انگلش ایسی اچھی بول لیتے ہیں کہ انگریزوں کو انگلش پڑھا دیں، لیکن اپنا حال یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کر قرآن مجید ناظرہ سے ہی پڑھنا نہیں آ رہا ہوتا۔ آپ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے کتنے ہیں جنہوں نے نماز کسی استاد سے سیکھی ہے، یا پھر وہی نماز پڑھی جا رہے ہیں جو بچپن میں دادی نے، نانی نے، برادری نے، معاشرہ پڑھ رہا ہے؟ ہم نے کبھی وقت نکال کے استاد کے پاس بیٹھ کے، مسجد کے امام کے پاس بیٹھ کر اسے اپنی نماز سنائی ہو، اس سے ہم نے طریقہ سیکھا ہو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کیسے پڑھا کرتے تھے؟ کیونکہ نماز تو ہم نے محمدی پڑھنی ہے، نماز حنفی نہیں پڑھنی، شافعی نہیں پڑھنی، حنبلی نہیں پڑھنی، قادری نہیں پڑھنی، مالکی نہیں پڑھنی۔ بھئی نماز پڑھنی ہے تو محمدی نماز پڑھنی ہے۔ نماز وہ پڑھنی ہے جن کا ذکر خیر کلمہ طیبہ کے اندر آیا ہے، عبادت اللہ کی، نماز اللہ کے لیے، طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ ادب احترام ہم سب کا کرتے ہیں، سب اماموں کا، بزرگوں کا، علماء کا، مشائخ کا، فقہاء کا، مجتہدین کا، لیکن ہم نے ان میں سے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمہ ہم نے پڑھا ہے اللہ کے آخری نبی اور پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو نماز بھی ہم محمدی پڑھیں گے۔ اسی طرح ہم ساری زندگی انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ مبارکہ کے مطابق گزاریں۔ خواتین گھروں میں رہ کر یا فلمیں دیکھ رہی ہیں، یا ڈرامے دیکھ رہی ہیں، یا کھانے پکانے والا چینل دیکھ رہی ہیں، آج میں نے قورمہ بنانا ہے ریسیپی دیکھ لوں، آج میں نے بریانی بنانی ہے فلاں چینل کی ریسیپی دیکھ لوں، یہ کام ہو رہے گھروں کے اندر رہ کر۔ تو بہت ہی بری بات ہے کہ مرد حضرات تو جمعے کے دن خطبہ جمعہ سننے کے لیے مسجد میں تشریف لے آتے ہیں، لیکن ہماری خواتین گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اپنے رویوں کو تبدیل کیجئے، اپنی روش کو تبدیل کیجئے، ماحول بنانے سے بنتا ہے، ماحول بنائیے، خود بھی تشریف لائیے اذان سے پہلے اور اپنی خواتین کو بھی لے کر آئیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب خاتون ہی دین سے بے بہرا ہوگی، جب خاتون ہی دین سے بے بہرا ہوگی تو پھر وہ بچوں کی پرورش کیسے کر پائے گی؟ ہم نے سنا مولانا محی الدین لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ جب بھی انہیں دودھ پلاتی تھیں تو پہلے وضو کرتی تھیں، پھر اس کے بعد انہیں دودھ پلاتی تھیں۔
ایسی مائیں جنہوں نے محمد بن قاسم کو جنا، ایسی مائیں جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کو جنا، ایسی مائیں جنہوں نے طارق بن زیاد کو جنا، ایسی مائیں جنہوں نے محمود غزنوی کو جنا۔ آج دنیا ترس رہی ہے، انتظار میں ہے کہ محمد بن قاسم کب آئے گا، صلاح الدین ایوبی کب آئے گا، طارق بن زیاد کب آئے گا، لیکن ان بچوں کو جننے والی، ان کی تربیت کرنے والی مائیں کدھر ہیں؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک بچہ آیا اور اس نے آ کر شکایت کی کہ میرے والد نے میرا بڑا عجیب سا نام رکھا ہے، نام ایسا رکھا ہے قنفذ، قنفذ کہتے ہیں کیڑے کو۔ انہوں نے اس کے والد کو بلا لیا، کہا کہ تم نے اپنے بچے کی تربیت میں بہت زیادہ دیر کر دی، تمہیں چاہیے تھا شادی کرنے سے پہلے دیکھتے کہ میں کس عورت کے ساتھ شادی کر رہا ہوں، کیا یہ عورت اس قابل ہے کہ یہ میرے بچوں کی صحیح تربیت کر سکے، پرورش کر سکے، صبر، تحمل، ایمان، استقامت، یہ ساری چیزیں، صلاحیت، قابلیت، اہلیت تمہیں دیکھنی چاہیے تھی، تم نے بہت دیر کر دی اور تم نے ان بچوں کو ضائع کر دیا۔ تو یاد رکھیے، خاتون ہی دین سے بے بہرا ہوگی تو پھر وہ بچوں کی پرورش کیسے کر سکے گی؟ ماں کی گود ہی بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود ہی بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ الام مدرسۃ ان اعددت جیلا طیب الامجاد، ماں بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود۔ اور اگر عورت کی اصلاح ہو جائے تو سمجھ لیجئے پورے خاندان کی اصلاح ہو گئی، الحمدللہ رب العالمین۔ سنن نسائی کی روایت ہے، ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان کہتی ہیں، ما اخذت قاف والقرآن المجید الا من وراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي بها في الصبح كان يقرأها كل يوم جمعة على المنبر اذا خطب الناس۔ کہتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فجر کی نماز میں سن کر زبانی یاد کر دیا۔ اب آپ غور کیجئے کہ خواتین مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتی تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ فجر کی نماز میں سورہ قاف، اور دوسری روایت میں ہے کہ جمعۃ المبارک کے خطبے کی ابتدا میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سورہ قاف کی تلاوت کرتے، تو میں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے مسجد میں آ کر سورہ قاف سن کر زبانی یاد کر دی۔ اللہ اکبر، کیا حافظ ہوا کرتے تھے اور کتنی توجہ سے، محبت سے، اور یہ قرآن مجید کے ساتھ محبت کی دلیل ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ خواتین کے مسجد میں حاضر ہو کر باجماعت نماز ادا کرنے پر صریح اور واضح دلالت کرتی ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری صحابیات کا یہی معمول تھا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، خرجنا مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا نذكر الا الحج فلما جئنا سرف طمثت۔ نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم حج کے ارادے سے نکلے، لیکن جب صرف مقام پر پہنچے تو میرے اسپیشل ڈیز شروع ہو گئے۔ فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا بکی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس تشریف لائے تو میں رو رہی تھی۔ فقال ما یبکیک، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے پوچھا اے عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ فقلت لوددت انی واللہ لم احج العام، لوددت انی واللہ لم احج العام، قال لعلک نفست، قلت نعم، کہتی ہیں کہ میں نے کہا کاش میں اس سال حج کے لیے نہ آتی، آئندہ سال آ جاتی۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعلک نفستی، تمہارے نفاس کے ایام شروع ہو گئے ہیں؟ قلت نعم، میں نے کہا جی ہاں۔ قال فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، اس میں پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے، یہ وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ چکا ہے، آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ چکا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت بھی ہے کہ 5 دن 6 دن 7 دن نماز کی بھی رخصت دے دی، روزے کی بھی رخصت دے دی۔ البتہ یہ ہے کہ روزوں کی قضا بعد میں دینی ہے، لیکن نمازیں معاف ہے، نمازیں معاف ہے۔ تو
پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عائشہ اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں، یہ تو وہ چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالی بناتے آدم کے لیے لکھ چکا ہے، فافعلی ما یفعل الحاج، لہذا آپ وہ سارے کام کرو جو حاجی کرتا ہے۔ اب آپ غور کیجیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی ازواج مطہرات کو اپنے ساتھ مسجد کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو فرمایا کہ خانہ کعبہ کی حدود میں داخل نہیں ہونا جہاں پہ طواف کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرو، سارے کام کرو جو حاجی کرتا ہے، لیکن طواف نہیں کرنا، البتہ غسل کر کے پاک صاف ہو کر یہ دوبارہ اپنے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ حدود حرم سے باہر نکل گئی، علم میں تشریف لے گئی، اور وہاں سے دوبارہ انہوں نے احرام باندھا اور پھر تشریف لائی اور طواف کر کے اپنے حج کو مکمل کیا۔ اللہ اکبر۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، اور یہ حفاظتی تدابیر اختیار کیجیے اور لائیے خواتین کو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کس طرح لے کر آنا ہے یہ اہم بات ہے۔ یہ اہم بات نہیں ہے کہ نہیں لے کر آنا، یہ اہم بات نہیں ہے، اہم بات یہ ہے کہ لے کر آنا ہے، لیکن کیسے لے کر آنا ہے وہ شریعت ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتی ہیں، کنا نغطی وجوہنا من الرجال فی الاحرام، مرد اور عورت دونوں کے لیے حکم یہ ہے، مرد کے لیے بھی یہ حکم ہے، عورت کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ اپنا چہرہ ظاہر رکھنا ہے، اپنا چہرہ کھلا رکھنا ہے احرام کی حالت میں۔ لیکن ایک فرق سمجھ لیجئے کہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب ہمارے سامنے اجنبی مرد آتے تو ہم اپنے چہرے کو چھپا لیتی، حجاب کر لیتی۔ دیکھیے احرام کی حالت میں شریعت نے مرد حضرات کو قمیص پہننے سے، شلوار پہننے سے منع کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ ننگے بدن چلے جائیں خانہ کعبہ طواف کرنے کے لیے کہ شریعت ہمیں قمیص اور شلوار پہننے کی اجازت نہیں دیتی؟ یہ مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ نے قمیص اور شلوار نہیں پہننی، سلا ہوا کپڑا استعمال نہیں کرنا، البتہ ان سلے کپڑے سے اپنے پورے بدن کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ڈھانپنا ہے، چھپانا ہے۔ تو فرق سمجھ لیجئے کہ احرام کے دوران شریعت نے عورت کو نقاب سے منع کیا، کیونکہ عرب عورتیں غیرت والی عورتیں تھیں، وہ چہرہ چھپایا کرتی تھی کئی ایک طریقوں سے۔ نقاب یہ ہوتا ہے کپڑے کو چہرے کی دائیں طرف سے لا کر چہرے کے اوپر چپکاتے ہوئے پیچھے لے جانا اور اسے گرا لگا دینا، یہ ہے نقاب۔ حجاب ہوتا ہے اور جلباب بھی اسے ہی کہتے ہیں کہ پردے کی چادر کو سر کے اوپر سے نیچے گرا کر چہرے کو چھپا لینا۔ فرق سمجھ میں آیا؟ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ اگر مرد حضرات کو شلوار قمیص پہننے سے روکا گیا، منع کیا گیا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے کھلے بدن کے ساتھ خانہ کعبہ میں چلے جائیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ غلطی لگی ہے ان لوگوں کو، بعض علماء کو غلطی لگی ہے، بعض اسکالرز کو غلطی لگی ہے، جنہوں نے اس چیز کو دلیل بنا کر یہ فتویٰ دے دیا اور یہ کہہ دیا کہ عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، عورت سر کے بال تو چھپائے گی، اپنے پورے بدن کو تو چھپائے گی، لیکن چہرے کو ظاہر رکھے گی۔ آپ یہ دیکھیں اگر کسی نے کسی کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کرنا ہوتا ہے تو لڑکی کا کیا دکھایا جاتا ہے؟ جسم دکھایا جاتا ہے یا صرف چہرے کی تصویر دکھائی جاتی ہے؟ جسم دکھایا جائے یا نہ دکھایا جائے، چہرے کی تصویر ضرور دکھائی جاتی ہے، کیونکہ اہم مرکز جو جسم کے اندر ہے اور جس کو مرکزی حیثیت حاصل ہے وہ چہرہ ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ چہرے کا پردہ نہیں ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے، جس سے بھی ہوئی ہے اللہ رب العالمین اسے معاف فرمائے اور صحیح بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام میں عورت کے اوپر فرض ہے کہ جب وہ گھر سے باہر نکلتی ہے تو وہ اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے پورے جسم کو چھپا کر پھر باہر نکلے، یہ اس پر فرض ہے، جس طرح نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، قرآن مجید کی تلاوت فرض ہے۔
جس طرح اور فرائض ہیں ایسے ہی یہ بھی فریضہ ہے، اللہ رب العالمین نے اسے فرض قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین خواتین کو اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، كنا نغطی وجوہنا من الرجال في الاحرام، كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناها۔ جو ہی ہمارے سامنے کوئی اجنبی مرد آتا، ام المؤمنین فرماتی ہیں ہم اپنے پردے کی چادریں اپنے چہرے پر گرا لیتی۔ نقاب، فرق واضح ہو گیا۔ نقاب کیا ہوتا ہے؟ کپڑے کو چہرے کی دائیں جانب سے لا کر چہرے کے ساتھ چپکاتے ہوئے پیچھے لے جانا اور گرا لگا دینا، یہ ہے نقاب۔ عورت کو احرام کی حالت میں اس سے منع کیا گیا، لیکن دوسرا طریقہ چہرے کو چھپانے کا عورتیں اختیار کیا کرتی تھی، اور وہ یہ ہے کہ سر کے اوپر جو پردے کی چادر ہوتی ہے اسے چہرے کے اوپر گرا کے چہرے کو چھپا لیتی اجنبی مردوں سے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، آپ کے سامنے ایسا کرتی، آپ نے انہیں نہیں کیا۔ پتہ چلا کہ اسلام میں احرام کی حالت میں بھی، احرام کے دوران بھی اگر خواتین کے سامنے اجنبی مرد آ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی انہیں اجازت نہیں دی گئی کہ وہ اپنے چہرے کو کھلا رکھیں۔ تو خواتین مسجد میں آئیں، ضرور آئیں، انہیں آنا چاہیے، ہفتے میں ایک بار کم از کم انہیں ضرور آنا چاہیے، جمعۃ المبارک کا خطبہ سننا چاہیے، لیکن ان حفاظتی تدابیر کو اختیار کرتے ہوئے آنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے پورے جسم کو پردے کی موٹی سادہ چادر میں چھپا کے، عبائے میں، برقعے میں پھر مسجد تشریف لائیں۔ اور برقع، عبایا زرق برق نہیں ہونا چاہیے، فیشن والا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ زینت کو چھپانے والا، نہ کہ مزید زینت کو ظاہر کرنے والا۔ یہ جو 5-5 ہزار کے، 7-7، 8-8، 12-12 ہزار کے عبائے مل رہے ہیں فیشنیبل، نہیں، مقصد زینت چھپانا ہے، نہ کہ مزید زینت کو ظاہر کرنا۔ اور عبادت سمجھ کے جب ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ کریں گی تو انشاءاللہ یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا، جب وہ یہ عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گی۔ آپ کو معلوم ہے میرے عزیزوں، سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا کا جب آخری وقت آتا ہے، یہ کون ہے؟ یہ ہمارے پیارے نبی کی پیاری بیٹی ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو یہ پیارے علی سے کہتی ہیں ادھر آئیے، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ پیارے علی کہتے ہیں میں نے اپنے کان جب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا سلام اللہ علیہا کے ہونٹوں سے قریب کیے تو انہوں نے مجھے کہا کہ اے پیارے علی، جب میں فوت ہو جاؤں، اگر میرا انتقال دن کے وقت ہو تو انتظار کیجئے گا رات کے اندھیرے کا، اور جب رات کا اندھیرا ہر سو پھیل جائے تو میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھائیے گا تاکہ کسی اجنبی مرد کی نگاہ میرے جنازے کے اوپر بھی نہ پڑے۔ ہم ان کی بیٹیاں ہیں، ہماری نسبت ان سے ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے عجیب تضاد ہے ہمارے معاشرے کے اندر، زندہ عورت جا رہی ہے کسی کالج، یونیورسٹی، اسکول، سب اس کو دیکھ رہے ہیں، نگاہوں میں کوئی شرم حیا نہیں، الا ماشاءاللہ، بہت تھوڑے ہیں اللہ والے جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے والے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، ورنہ سب زنا کر رہے ہوتے ہیں آنکھوں کا، اس کو دیکھ دیکھ کر۔ اور یہی عورت جب فوت ہو جاتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ، مرد حضرات نہ آئے۔ عورت کا جنازہ ہے، مری ہوئی عورت کو دیکھنا کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اچھا یہ عورت جب زندہ تھی تو سب دیکھ رہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جب فتنہ تھا، ڈر تھا، خوف تھا، ایمان کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا۔ میں نہیں کہتا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی عورت بن ٹھن کر گھر سے باہر نکلتی ہے، استشرفها الشیطان، تو شیطان اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سورۃ الاحزاب کے اندر بھی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان يعرفن
عرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما۔ اے پیارے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، مؤمن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ یہ اپنے جلباب اپنے اوپر ڈال کر گھر سے باہر نکلا کریں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما جلباب کی تفسیر میں کہتے ہیں جلباب پردے کی اس چادر کو کہتے ہیں جو سر کے اوپر سے نیچے گرا دی جائے تو چہرے کو بھی ڈھانپ دے، سینے کو بھی چھپا دے، ہاتھوں کو بھی چھپا دے اور پورے بدن کو قدموں تک چھپا دے۔ بلکہ آپ کو وہ روایت یاد ہے نا، معلوم ہے نا کہ صحابیات نے ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ ہم مسجد کی طرف آتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو ہمارے پردے کی چادریں پاؤں سے نیچے مزید ایک بالش لٹک رہی ہوتی ہیں تو ہمیں اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی نجاست کوئی گندگی وغیرہ نہ لگ گئی ہو، تو آپ ہمیں اتنی اجازت مرحمت فرما دیجئے کہ ہم اپنے پردے کی چادریں اونچی کر کے اپنے قدم کے برابر لے آئیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اگر تمہیں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی نجاست وغیرہ تمہارے کپڑے کو نہ چھو گئی ہو تو اس کے بعد پاکیزہ مٹی بھی آتی ہے وہ تمہارے کپڑے کو پاک صاف کر دے گی، لیکن میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا کہ تم اپنے قدم کھلے رکھو۔ دین اسلام کے اندر آپ غور کیجئے، دین اسلام کے اندر اگر مسلم خاتون کو اس بات کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ وہ اپنے قدم کھلے رکھ کر گھر سے باہر نکلے تو چہرہ کھلا رکھ کر باہر نکلنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو غور کرتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمران بن مسلم ابی بکر کہتے ہیں، عطا بن ابی رباح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، کہتے ہیں کہ مجھ سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا الا اریک امرأة من اہل الجنہ، اے عطا کیا میں آپ کو دنیا میں اپنے درمیان چلتی پھرتی کوئی جنتی خاتون نہ دکھا دوں؟ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ بات سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو پیارے نبی محمد پیار محبت سے کہا کرے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے چچا عباس کے بیٹے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، اپنے پاس سے تو اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتے نا، تو پھر انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا۔ عطا کہتے ہیں ہاں مجھے ضرور دکھائیے کون ہے جنتی عورت ہمارے درمیان دنیا میں چلتی پھرتی جنتی خاتون، ضرور بتائیے۔ کہتے ہیں هذه المرأة السوداء، وہ سامنے سیاہ رخساروں والی جو عورت جا رہی ہے نا جسے معاشرے میں کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، حتیٰ کہ انہوں نے بھی ان کا نام ذکر نہیں کہتا، دیکھو یہ سیاہ رخساروں والی عورت، سادہ سا کپڑا لباس اس نے پہنا ہوا، معاشرے میں کوئی اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا، سیاہ رنگ ہے۔ هذه المرأة السوداء اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت تھا کہ یہ عورت اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا انی اصرع یا رسول اللہ مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، فادعوا اللہ تعالی ان یشفینی، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے شفا عطا فرما دے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان شئت دعوت اللہ لکی فشفاکی، چاہو تو میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی تمہیں شفا عطا فرما دے گا۔ وان شئت صبرت ولکی الجنہ، اور چاہو تو صبر کر لو تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ اب اس عورت نے یہ سوچا کہ دنیا فانی ہے، آج ہے تو کل نہیں، کل ہے تو پرسوں نہیں، آخر ایک نہ ایک دن تو دنیا چھوڑ کے جانا ہے، کتنا جی لیں گے دنیا میں، لیکن اگر میں اپنی اس بیماری پر، مرگی کی جو بیماری ہے اس پر میں صبر کر لیتی ہوں اور مجھے جنت کی خوشخبری مل جاتی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو یہ بڑا ہی بابرکت سودا ہے، بڑی بابرکت تجارت ہے، اس کے اندر کوئی نقصان نہیں، کوئی گھاٹا نہیں، کوئی خسارہ نہیں۔ سو انہوں نے یہ تجارت کی، انہوں نے یہ تجارت کی کہ یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں، میں صبر کروں گی، لیکن اتنا ہے کبھی کبھار میرے اختیار میں نہیں ہے یہ بات، بازار سے گزرتے ہوئے مرگی کا دورہ پڑ جاتا ہے، میں بے پرد ہو جاتی ہوں،
آپ اتنی دعا فرما دیجئے کہ اگر کبھی مجھے غیر اختیاری طور پہ گھر سے باہر نکلنے کے دوران مرگی کا دورہ پڑے تو میں بے پرد نہ ہوا کروں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد ایک آدھ مرتبہ ہم نے دیکھا اسے مرگی کا دورہ پڑا لیکن ایک انگلی کے برابر بھی پردے کی چادر اس کے چہرے سے ادھر ادھر نہیں ہٹی. کیسی خواتین تھی وہ اور کیسا پاکیزہ وہ معاشرہ تھا. اللہ تبارک و تعالی ہماری خواتین کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. تو جمعۃ المبارک کے دن گھروں میں بیٹھے رہنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ مسجد جا کر امام کے پیچھے نماز جمعہ پڑھیں, جمعے کا خطبہ سنیں تاکہ دین کی باتیں سیکھیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت کے راستے پر چلائے, صراط مستقیم پر چلائے اور جہنم کے راستوں سے, گمراہی کے راستوں سے محفوظ و معمون رکھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا وحبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلاة المنفرد خلف الصف, صف کے پیچھے اکیلے نمازی کی نماز کا کیا حکم ہے, کیا نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ دیکھیے اگر امام اور مقتدی دو آدمی ہو نماز پڑھنے والے تو مقتدی کس سائڈ پر کھڑا ہوگا؟ امام کے دائیں جانب یا بائیں جانب پر؟ آپ دو آدمی ہیں نماز پڑھنے والے ہیں تو آپ کو جماعت کروا لینی چاہیے, شرمانا نہیں چاہیے, جائز ہے. پہلی بات تو یہ ہے. ہم نے کہا تھا کہ فتنے سے ہٹ کر ایک تو ہے فتنے والی بات کہ کچھ شناسا چہرے جان بوجھ کر عمدن پہلی نماز نکال کر اس چیز کو اپنا معمول بنا لیں کہ وہ مسجد میں لیٹ آئیں اور اپنی دوسری تیسری چوتھی جماعت کروائیں. یہ فتنہ ہے, علماء اس کی اجازت نہیں دیتے. لیکن اگر کبھی کبھار کوئی اضطراری حالت میں لیٹ ہو جاتا ہے, جیسے کوئی مسافر ہے یا بیمار ہے یا اپنے گھر سے وقت پر نکلا, راستے میں گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے یا رش کی وجہ سے وہ مسجد میں تاخیر کے ساتھ آتا ہے, جماعت ہو چکی ہے تو آپ دوسری جماعت کروا سکتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں نماز ہو چکی ہے. ایک صحابی مسجد میں داخل ہوئے تو فرمایا من یتصدق علی ھذا, کون ہے جو اپنے اس بھائی پر صدقہ کرے گا؟ پھر آپ نے دوسری جماعت کروائی. ایک صحابی کھڑے ہوئے, انہوں نے ان کے ساتھ جماعت کروائی تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. ہمارے کچھ دوست گئے ہوئے تھے مری وغیرہ سائڈ پہ گھومنے پھرنے کے لیے, فیصل مسجد سے مجھے فون آیا, بڑے پریشان کہ ہم نے یہاں پر دوسری جماعت کروا لی ہے, اب کچھ لوگ ہیں وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے, ہماری جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ آپ نے کوئی گناہ کبیرہ کیا ہے فیصل مسجد اسلام آباد میں دوسری جماعت کروا کر. ہم نے ان سے پوچھا, میں نے کہا میری بات کروائیں, دلائل کیا ہے؟ دلائل کوئی بھی نہیں, کہ ہم فلاں فقہ کو ماننے والے ہیں. اللہ کے بندو ہم بھی مانتے ہیں. آپ کہتے ہو چاروں امام برحق ہیں, بات سمجھ آ رہی ہے؟ بڑی توجہ سے سمجھنی ہے بات. چاروں امام برحق ہیں, چار اماموں میں سے تین کی بات ہم مانیں, ایک کی نہ مانیں.
تو ہم کیسے غلط ہو گئے؟ میں اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ چاروں امام آپ کہتے ہیں برحق ہے، ہم چاروں کی بات مانتے ہیں، چاروں کا ادب کرتے ہیں، چاروں کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے ان چاروں میں سے بلکہ پانچویں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو بھی ساتھ میں شامل کر لیجیے، یہ 5 امام ہو گئے، ان 5 اماموں میں سے ہم نے کلمہ کسی بھی امام کا نہیں پڑھا۔ کس کا کلمہ پڑھا ہے؟ پڑھ لیجیے ایک مرتبہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلیمے میں 2 کا ذکر، اذان میں 2 کا ذکر، نماز میں 2 کا ذکر۔ اذان ہوتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 مرتبہ۔ التحیات میں بیٹھتے ہیں، پہلے التحیات میں، دوسرے التحیات میں التحیات پڑھتے ہیں اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ تو کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ دوسری جماعت کرواتے ہیں مسجد میں اس صورت میں جو ہم نے بیان کی ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے۔ تو امام جب کھڑا ہوگا اور مقتدی 2 ہی لوگ ہیں، ایک امام ایک مقتدی، تو امام کی دائیں جانب مقتدی کھڑا ہوگا۔ اتنے میں پیچھے سے تیسرا آدمی آ جاتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ کیا وہ امام کی بائیں جانب آ کر کھڑا ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ وہ مقتدی کو پیچھے کھینچ کر صف بنائے گا یا امام کو آگے کر کے مقتدی کے ساتھ کھڑے ہو کر صف بنا لے گا۔ تو بالکل یہی حکم ہے۔ اگر پیچھے والا اکیلا ہے، اکیلے نماز نہیں ہوتی۔ ایک صحابی نے نماز ادا کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں نماز لوٹانے کا، دہرانے کا حکم دیا تھا۔ تو یہاں پہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء نے جہابذۃ العلم نے 2 صورتیں بیان کی۔ اگر ممکن ہو تو وہ آگے آ کر امام کے ساتھ کھڑا ہو جائے، نہیں تو پھر وہ صف میں سے کسی کو پیچھے اپنے ساتھ ملا لے۔ اور یہ صف توڑنا نہیں ہے بلکہ صف جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے۔ آپ غور کیجیے، اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کیا وہ صف میں کھڑا رہے گا؟ نماز پڑھتا رہے گا؟ نہیں، یہاں پر کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔ وہ اپنا ناک پکڑے گا اپنے ہاتھ سے اور پیچھے چلا جائے گا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ڈکسیل پھوٹی ہے، ناک سے خون نکل رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہوا ہے۔ وہ جائے گا پیچھے جا کے دوبارہ وضو کر کے دوبارہ آ کے نماز میں شامل ہو جائے گا، اور جتنی نماز اس کی رہ گئی، اگر تیسری رکعت میں اس کا وضو ٹوٹا ہے تو پھر وہ پہلی 2 رکعتیں لوٹائے گا۔ یہ نہیں کہ میں نے ادا کر لی تو وہ ہو گئی، نہیں، وہ لوٹانی پڑیں گی۔ اور اگر آخری تشہد میں آیا ہے تو پھر کتنی رکعتیں اس کی رہ گئی؟ 4 یا 2 یا 3، تو پوری نماز وہ دہرائے گا شروع سے لے کر آخر تک۔ تو یہ احکام آپ کو سیکھنے چاہیے، یہ فرض ہے آپ کے اوپر۔ وقت نکالا کریں، بیٹھے علماء سے دوستی لگائیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کی وراثت اگر کسی کے پاس ہے تو وہ علماء کرام کے پاس ہے۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا، انبیاء کرام اپنی وراثت میں درہم اور دینار چھوڑ کر نہیں جاتے بلکہ علم چھوڑ کر جاتے ہیں۔ تو علماء کرام جن کے پاس قرآن اور حدیث کا علم ہے، ان سے کم از کم جو دین کے بنیادی ارکان ہیں، توحید کی شرطیں ہیں، ایمان کے جو 6 جزیات ہیں، یہ تو سیکھ لیں۔ جو طہارت کے مسائل ہیں پھر گھروں میں جا کر اپنی خواتین کو بھی سکھائیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز سے پہلے پینٹ فولڈ کرنا۔ ہم ایک جگہ پہ نماز پڑھ رہے تھے، ابھی 2 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ میری اگلی صف میں ایک جج صاحب کھڑے ہوئے ہیں، دائیں بائیں وکلاء حضرات کھڑے ہوئے ہیں، وہاں پہ آتے ہیں، اس جگہ پہ سارے ہی آتے ہیں۔ تو بہرحال میں نے انتظار کیا، میرے جو اگلی صف میں کھڑے ہوئے تھے ان کی پینٹ پتہ نہیں کدھر جا رہی تھی۔ میں نے کہا اگر میں نے انہیں کہا نا تو ایک تو تکبیر ہو رہی ہے، پھر انہوں نے اپنی شروع ہو جانا ہے، مجھے نہیں پتہ ان کی طبیعت مزاج کیسا ہے، پتہ نہیں ہوتا نا، ڈر بھی لگتا ہے اگلے بندے کا، پتہ نہیں کیسا مزاج ہے، بات سنتا ہے نہیں سنتا ہے، یا اپنا آگے سے لیکچر اور فلسفہ۔ میں چپ، جب تکبیر ہو گئی امام نے کہا اللہ اکبر، میں چپ کر کے آگے بڑھا، نیچے جھکے، اس کی پینٹ 2 مرتبہ میں نے فولڈ کر دی۔ شکر اللہ کا، سکون سے کھڑا رہا، اور نماز کے بعد اس نے کوئی شور شرابہ نہیں کیا، اور میں نے ایسا کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا۔ ایک صحابی جا رہے تھے، ان کا کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹک رہا تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھاگتے ہوئے تشریف لے گئے اور نیچے جھک کر اس کا کپڑا اٹھایا اور فرمایا کہ اسے نصف پنڈلی رکھو، اور اگر اس سے نیچے رکھنا ہے تو تھوڑا سا اور نیچے کر لو، اگر نیچے رکھنا ہے تھوڑا سا اور نیچے کر لو، لیکن ٹخنے سے اوپر رکھو۔ ٹخنے ظاہر ہونے چاہیے، کھلے ہونے چاہیے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما اسفل من الكعبین من الازار ففی النار، جو بھی کپڑا ٹخنے سے نیچے چلا گیا وہ جہنم میں جائے گا۔
وہ جہنم میں جائے گا. عمل چھوٹا ہے، عمل چھوٹا ہے، اس میں سستی مت کیجیے. آپ مسلمان ہیں، کیوں شرماتے ہیں؟ کیوں سرخی پاؤڈر لگاتے ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں. مرنے کے بعد نہیں کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور زندگی میں بھی کہو انا للہ و انا الیہ راجعون. مت شرماؤ اپنا چہرہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بناتے ہوئے. مت شرماؤ اپنے لباس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا بناتے ہوئے. مت شرماؤ، مت سرخی پاؤڈر لگاؤ، چھوڑ دو یہ ساری باتیں. مسلمان اللہ رب العالمین ہمیں ظاہری اور باطنی طور پر صحیح معنوں میں بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنی شلوار پینٹ آپ پہنے، پینٹ 3 پیس آپ کا دل کرتا ہے پہنو، پینٹ دل کرتا ہے پہنو، بس تھوڑی سی ڈھیلی ڈالی ہو تاکہ آپ کے سطر کو چھپائے، نہ کہ اس کو ظاہر کرنا. لباس کا ایک مقصد ہوتا ہے نا، زینت کو ظاہر کرنا اور جو چھپانے والی چیزیں ان کو چھپانا. اب اگر آپ قمیض کو اپنی شلوار کے اندر داخل کر دو اس طرح سے اور آپ جاؤ تو کیسا لگے گا؟ کتنی بری بات ہے. لیکن جب لوگ اپنی شرٹ کو پینٹ کے اندر ڈال کے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر نہیں کوئی شرم حیا کوئی عیب ہوتا. انا للہ و انا الیہ راجعون. کبھی بندہ خود ہی شیشے کے آگے کھڑے ہو کے دیکھ لے آگے پیچھے سے میں کیسا لگتا ہوں. انا للہ و انا الیہ راجعون، شرم حیا کی بات. لیکن چونکہ ایک فیشن بن چکا ہے، ساری دنیا کر رہی ہے، اس لیے اب کوئی اسے برا نہیں سمجھتا. میں نے آپ کو مثال دی، آپ اپنی قمیض اپنی شلوار کے اندر ڈال کے ذرا نکل کے دیکھو نا، ایک تجربہ کر کے راؤنڈ لگاؤ. لوگ سب ہنسیں گے آپ کے اوپر کے مذاق اڑائیں گے کہ نہیں اڑائیں گے. لیکن وہ شرٹ کے ساتھ جو معاملہ چونکہ فیشن کا بن چکا ہے. تو بہرحال پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی شلوار پینٹ پاجامہ پتلون دھوتی جو بھی آپ پہنتے ہو سطر چھپانے کے لیے آپ کوشش کرو کہ وہ ٹخنے سے اوپر تک کا سائز ہو. لیکن اگر وہ لمبی ہے تو آپ کو نہ صرف یہ کہ مسجد میں بلکہ مسجد سے باہر بھی یہ فرض ہے ہمارے اوپر، آپ نے اسے اوپر رکھنا ہے. آپ اپنی شلوار کو ٹونگ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے. آپ اپنی پینٹ کو فولڈ کر سکتے ہو، کہیں پر بھی منع نہیں کیا گیا، کہیں پر بھی منع نہیں کیا گیا ہے. جو لوگ کہتے ہیں میڈیا کے اوپر آ کر آپ نے سن لیا، انہوں نے کہہ دیا، آپ کے پاس ان کا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہوتا کہ آپ انہیں فون کال کر کے پوچھ لو مفتی صاحب آپ نے یہ مسئلہ تو بیان کیا، اس کی کوئی دلیل ہے؟ دین ہمیشہ فیس ٹو فیس علماء کے پاس بیٹھ کے سیکھا جاتا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں، آپ پینٹ فولڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اگر آپ اسے کاٹ کے ٹخنے سے اوپر کر لیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. لیکن بہرحال اس بات کو اپنی عادت میں شامل کر لیجئے کہ مسجد میں ہو یا مسجد سے باہر ہو، مرد حضرات کا ٹخنا ظاہر ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کپڑا بالکل نہیں آنا چاہیے. میرا کام تھا بتا دینا. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم جہنم سے بچ جائیں اور اللہ کو راضی کر کے جنت میں چلے جائیں. اگر نماز کے دوران بھی خارج ہو جائے تو کیا کریے؟ اس کا جواب تو دے دیا ہم نے. جہنم میں عورتیں زیادہ کیوں جائیں گی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ یہ کفر کرتی ہیں. ایک عورت نے پوچھا کیا یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ یہ اپنے خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، خاوند کو لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہیں اور خاوند کی ناشکری بہت زیادہ کرتی ہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ عورتیں جہنم میں زیادہ جائیں گی، لہذا اپنے آپ کو ان بری صفات سے بچانا چاہیے. جنازہ اٹھاتے ہوئے کلمہ شہادت کہنا. کلمہ شہادت کا مطلب کیا ہے؟ شہادت کا کلمہ کیا یہ کوئی دعا ہے؟ کیا اس کی تعلیم قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے دی ہے؟ کیا اس کی تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے؟ نہیں. یہ وہ موقع ہوتا ہے جنازے کے ساتھ چلتے ہوئے جب آپ نے مکمل خاموشی اختیار کرنی ہے، مکمل خاموشی اختیار کرنی ہے اور آپ اس کے لیے دعا کریں. اگر مرد ہے اللہم اغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم. عربی میں نہیں آتی، اردو پنجابی میں کہتے ہیں اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کو رحم فرما، اے اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اے اللہ اس کا آسان حساب دے. دل ہی دل میں اپنے اللہ سے اس کے لیے دعائیں مانگیں، لیکن خاموشی کے ساتھ چلنا ہے. حکم دیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر خاص طور پر خاموشی اختیار کرنے کا. تو بار بار کہنا کلمہ شہادت. جو بھی میت اٹھانے کے لیے آ رہے کلمہ شہادت، شور مچانا. یہ کیا ہے؟
یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ کی سنت مبارکہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو حق بات جان کر اسے دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ اس کے لیے دعائیں کیجئے۔ اور آتا بھی ہے حدیث میں کہ جب آپ نے میت کو قبر میں اتار دیا ہے اور اس کے اوپر پہلے آپ نے لکڑی کا ایک تختہ رکھا، پھر دوسرا رکھا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پوری قبر آپ نے چھپا دی، اس کے اوپر مٹی ڈال دی، قبر اونٹ کی کوہان کی مانند تیار ہو جاتی ہے، تو اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلوا لاخیکم التثبیت، اپنے بھائی کے لیے اللہ سے ثابت قدمی کا سوال کرو، فإنه الآن يسأل، اس لیے کہ قبر میں اس وقت اس سے سوال پوچھے جا رہے ہیں۔ دو فرشتے آتے ہیں، میت کو بٹھا دیتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں من ربک ما دینک من نبیک ما علمک، بتا تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا علم کیا ہے، اس سے پوچھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وعافنا من بلائك يا ارحم الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إنا نسألك جنة الفردوس ونعوذ بوجهك الكريم من النار، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك.